تو پھر کیا آگے اللہ کا تعالیٰ سورہ واقعہ میں 56 افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، پس کیا تم اس حدیث واقعے کے ساتھ چاپلوسی کرتے ہو اور یہ کہ تم اسے جھٹلانے کو اپنا رزق بناتے ہو؟ یعنی کس حدیث کی بات ہو رہی ہے؟ جو حدیث اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا حدیث، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے چاپلوسی کر رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے تم نے اپنا رزق بنا رکھا ہے، اس کو جھٹلاتے رہو، یہ آپ کا زندگی کا مقصد ہے۔ اور میں سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے آج 19 سال ہو گئے اس کتاب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، اور مختلف سکولز آف تھاٹس کے لوگ میرے پاس آئے، اور ہمیشہ جب بھی میں نے کسی آدمی کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آدمی نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ تم حدیث کو نہیں مانتے۔ اس نے رزق بنا رکھا ہے اپنا، جو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے۔ سورہ نجم 53 اس کی 59 آیت، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، کیا پس تم اس حدیث واقعے سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں اور تم غرور سے سر اونچا کرتے ہو؟ پس اللہ کے لیے سجدہ اور بندگی نوکری کرو۔ یعنی امیجن کریں، بالکل یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی حدیث اگر آپ آج کے بعد سے کبھی غور سے، تدبر سے زندگی میں واقعی تدبر کریں اور اللہ آپ پہ کوئی حدیث واقعہ کھول دے، تو آپ یقین کریں آپ رو پڑیں گے۔ کیا پس تم حدیث واقعے سے تعجب کرتے ہو، امیز ہو گے یہ کیا سن رہے ہیں آپ، اور تم ہنسی اڑاتے ہو، روتے نہیں، اور تم غور سے، غرور سے اپنا سر اونچا کرتے ہو، پس اللہ کے لیے سجدہ کرو، بندگی نوکری کرو۔ آگے اللہ نے کہہ دیا سورہ القلم 68 اس کی 44 میں، فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بس مجھ پر ان کو چھوڑ دے جو اس حدیث واقعے کے ساتھ جھٹلا رہے ہیں، ان قریب ہم ان پر بتدریج آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے آئیں گے جس کا وہ علم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دے دیا۔ کون جھٹلا رہا ہے اس حدیث کو؟ بتا سکتا ہے کوئی آدمی؟ یار اس آدمی نے جھٹلایا جس نے اس کو ایکسپوز نہیں کیا۔ اس کے سامنے آپ نے کبھی یہ ایکسپوز نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو متشابہت آیتیں ہیں، مجھے وضاحت ہوئی، میں تو بیان کر دیا۔ کیا یہ میں اکیلا پڑھ سکتا ہوں؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا قول رسول لکھا ہوا ہے نا؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھ پر چھوڑ دو، بس مجھ پر ان کو چھوڑ دے جو اس حدیث واقعے کے ساتھ جھٹلا رہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپوز ہی نہیں کیا، اپنی حدیث بنا لی کتاب دنیا میں۔ اللہ کی ایسن حدیث کو واضح طور پہ نہیں کہا کہ تورات محکم آیت، احکام والی آیت پر ایمان، اور ایسن حدیث، سارے حدیث تمام انبیاء کی حدیثیں ہیں اس میں، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس میں۔ اور یہ آخری آیت ہے اس لیکچر کی، اور اس میں یہ ایک چیلنج ہے واضح طور پہ، سورہ الحدید، جاسیہ 45 اس کی 6، تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ وہ اللہ کی آیت ہیں، ہم نے انہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ تلاوت کیا، بس وہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث واقعے پر ایمان لائیں گے۔ یہاں اللہ نے اب سوال کر لیا کہ جو آیات آپ نے سنی ہیں، یہ جو آیت آپ نے سنی ہے، اللہ کہا تِلْكَ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ لوگوں پر، ہم سب کے اوپر اللہ نے تلاوت کری آیت، میں تو اس کا ریپیٹر ہوں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پھر کون سی حدیث بعد اللہ کے، وَآيَاتِهِ اس کی آیات کے، يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اللہ نے اب سوال کر لیا لوگوں سے کہ صاحب آپ اللہ کی جو یہ اصل حدیث اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں، جو پیغمبروں کی اور اس کی حدیث ہے، اس اللہ کی آیات اور اللہ کے بعد کس حدیث پر ایمان لا رہا ہے؟ تو اب آپ کہیے کس پہ لائیں گے؟ آپ کون یہاں پر کہہ سکتا ہے اس پہ ایمان لائے؟ بولے ذرا، بولے زور سے بولے، آپ لیں گے بھائی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو آج سے کون منکر حدیث ہے؟
اس کے ایسا حدیث کے نہیں ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے. منکر آج کے بعد سن لیں, اللہ نے پوچھ لیا ہے ہر اس شخص کو. اگر یہ لیکچر سن لیں آپ غور سے, پہلے اس کی پوری حقیقت سن لیں, پھر آپ اللہ کا تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیت ہے. نتلوہا علیک بالحق, ہم تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ, کون سی حدیث بعد اللہ کے, وہ آیات ہی اس کی آیت کی, یؤمنون, وہ ایمان لائیں گے. آپ سے میں کہوں گا, اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قرآن کے بغیر حدیث, آپ پڑھیں. عرض کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں تو آپ پلیز پڑھیں, بغیر پڑھے مت بولیں کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں. میں تو یہ ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث پر ایمان رکھتا ہوں, اس کا کام ہے کہ پڑھے. پڑھنے کے بعد کہ کون سی حدیث پر وہ ایمان رکھتا ہے. سوال یہ ہے کیونکہ آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ, یہ اللہ کی آیت ہے جس کو اللہ نے قول رسول کہا. یہ جو آیت ہے یہ اللہ کی آیت, اس کو اللہ نے آیت کو ایسے حدیث کہا. اس میں محکم آیتیں ہیں, اس کو اللہ نے محکمات تورات قانون کا احکامات ماہ کتاب کی, اس کے ساتھ کا متشابہت آیتیں جو ایسے حدیث ہیں جو واقعات ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے معنی حل اتاک حدیث موسیٰ, کہ حدیث موسیٰ نہیں پہنچی. اس کے معنی جتنی بھی واقعات ہیں جس کو عربی اردو میں واقعہ کہا جائے گا وہ ایسا حدیث ہے اللہ کے کلام میں. چاہے وہ سائنٹیفک بات ہو, چاہے وہ کوئی واقعہ ہو, چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو, اس کو حدیث واقعہ حدیث کہا جائے گا. اس کا ٹرانسلیشن عربی میں حدیث ہے وہ اللہ. اور اس میں رسول قول بھی ہے, ایک محمد رسول اللہ کے قول بھی ہے, اور رسولوں کی بھی قول. انہوں نے کیا کہا رسول ہو رہے, تمام ایسا حدیث یہ ہے, اس میں قول رسول بھی یہی ہے. اور آخر میں اللہ نے کہہ دیا تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیت ہے جو ہم تلاوت کرنا تمہارے پر حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ, پھر اللہ کے حدیث کے بعد وہ آیت, یا اس کی آیت کے بعد کس حدیث پر وہ ایمان لائیں گے, یؤمنون. تو آپ کی اپنی چوائس ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.